وآل محمد۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، جو وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ خداوند عالم اپنے بندوں کو ہوشیار کر رہا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے، کسی کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجا گیا ہے، بلکہ ہم سب اس کی امانت ہیں اور یہ ہمارے لیے مسافر خانہ ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی وہ اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ وہ اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان ہر چیز سے انکار کر سکتا ہے مگر موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ سے انکار کر سکتا ہے، وحدہ لا شریک سے انکار کر سکتا ہے، صراط سے انکار کر سکتا ہے، میزان سے انکار کر سکتا ہے، جنت سے انکار کر سکتا ہے، دوزخ سے انکار کر سکتا ہے، مگر موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز سے انکار کر سکتا ہے۔ موت حق ہے، موت برحق ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اسی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، عالمین کا رب ہے، ہم سب اس کی امانت ہیں۔ جب اس کی مرضی ہوگی وہ اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں ڈاکٹر کو دکھلا دیتا تو وہاں سے حیات مل جاتی، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا، درہم و دینار ہوتا تو زندگی ہوتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو علاج کرتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ اور لوگوں کی زبان پہ یہ رہتا ہے کہ جناب فلاں ڈاکٹر کا علاج کیا، وہاں سے مجھے حیات مل گئی، زندگی مل گئی، میں موت کے منہ میں تھا مگر مجھے زندگی مل گئی، فلاں ڈاکٹر نے میرا علاج کیا، وہاں سے مجھے شفا مل گئی، وہاں سے مجھے حیات مل گئی، وہاں سے مجھے زندگی مل گئی۔ یعنی ہر کی زبان پہ تعریف ہے اس ڈاکٹر کی کہ جناب اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اور وہاں جو بھی جاتا ہے شفا مل جاتی ہے اور زندگی مل جاتی ہے۔ جب اس ڈاکٹر سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ تو سب کو شفا دیتے ہیں، آپ سب کو دوا دیتے ہیں، لوگوں کی زبان پہ آپ کی تعریف ہے کہ وہاں سے مجھے زندگی ملی ہے، وہاں سے مجھے حیات ملی ہے، میں تو موت کے منہ میں تھا، فلاں ڈاکٹر نے مجھے موت سے منہ سے نکال لیا، موت کے منہ سے نکال لیا، تو وہ ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جناب دوا دینا میرا کام ہے، شفا دینا اس کا کام ہے۔ صلوات علی محمد۔ دوا دینا میرا کام ہے، شفا دینا اس کا کام ہے۔ ایک بہانہ ہوتا ہے جناب کہ جناب سب کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں جب عرض کیا کہ میرے مالک مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب میں روح قبض کرتا ہوں، میں روح نکالتا ہوں تو تیری بارگاہ میں لوگ ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں اور میرے لیے تیری بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں، میرے مالک یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو آواز رب آئی کہ اے ملک الموت، میں اب نظام کو بدل دیتا ہوں، اب لوگ تمہارا نام نہیں لیں گے، اب یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر دولت ہوتی تو میں فلاں اسپتال میں دکھلا دیتا، اگر یہ باہر نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یہ چھت پہ نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ فلاں شہر میں نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یعنی اب لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اب تمہارا نام لوگ نہیں لیں گے، بلکہ اب یہ لوگ کہتے نظر آئیں گے کہ اگر دوا کرتے تو شفا مل جاتی، اگر پیسہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، پیسہ ہوتا تو میں وہ کر لیتا۔ اب لوگ نام نہیں لیں گے، لہذا نظام رب ہے، یہ کائنات کا مالک جو عالمین کا رب ہے، اس نے نظام چلایا ہے۔ جب 1,24,000 انبیاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، جو ان کے نمائندے تھے، جو تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، جو ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، صراط المستقیم پر چلانے کے لیے آئے تھے، گمراہی سے بچانے کے لیے آئے تھے، جب انہیں اب اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو ہم سب تو گنہگار انسان ہیں۔ صلوات علی محمد۔
ہم سب تو گنہگار انسان ہیں، لہذا ہر وقت انسان کو سوچنا چاہیے، تیاری رکھنا چاہیے۔ اسی لیے مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں۔ دو فائدے ہیں استغفار کرنے سے، دو فائدے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے، اگر آپ پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ آپ کو خوشحالی زندگی عطا کر دے گا، روزی کے دروازے کو کھول دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر دنیا سے جائے گا تو پاک و پاکیزہ ہو کر، صلوات علی محمد، کب اس وقت اللہ قبول کر لے، وہ استغفار کر رہا ہو، توبہ کر رہا ہو اور خدا اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہو۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور کبھی کسی کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کب کسی اللہ بلندی عطا کر دے، انسان کی عزت کو بڑھا دے، بندے کی عزت کو بڑھا دے، جو فقیر تھا اسے غنی بنا دے، جو غنی تھا اسے فقیر بنا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ ایک موت ہے، ایک حیات ہے، کسے کا بلانا ہے، کتنی کس کو عمر دینا ہے، زندگی عطا کرنا ہے، کسے غنی بنانا ہے، کسے فقیر بنانا ہے، کسے عزت دینا ہے، کسے ذلت دینا ہے، یہ بندوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے جب دولت مل جائے تو کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس معبود کا شکر ادا کرنا چاہیے، عالمین کے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ دولتوں سے نواز رہا ہے، دولت سے نواز رہا ہے تو اس معبود کا شکر ادا کریں، یہ نہیں کہ غرور تکبر پیدا ہو جائے۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ دو چیزوں پہ کبھی ناز نہ کرنا، غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، ایک دولت پر اور ایک صحت پر، دو چیزوں پہ کبھی ناز نہ کرنا، غرور نہ کرنا، بلکہ اس معبود کا شکر ادا کرنا۔ اگر وہ صحت عطا کر رہا ہے تو اس معبود کا شکر ادا کریں، میرے مالک میں تیری امانت ہوں، تو عالمین کا رب ہے، کائنات کا مالک ہے، میرے مالک سب کے لیے آپ دعا کریں خدا کی بارگاہ میں، میرے مالک سب کو حیات دے، سب کو عزت کی زندگی عطا کرے، سب کو ذلیل ہونے سے بچا میرے مالک۔ یعنی اگر آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے اور خاص طور سے جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں تو سب سے پہلے جو زبان پہ دعا ہونا چاہیے وہ والدین کے حق میں ہونا چاہیے، صلوات علی محمد۔ والدین کے حق میں دعا ہونا چاہیے، سب سے پہلی جو دعا ہونا چاہیے زبان پہ وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر کل مومنین مومنات کے لیے دعا کریں۔ آپ جتنے بھی امام کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی اہل بیت کے غلام ہیں، کنیزے ہیں، ان کے حق میں دعا کریں خدا کی بارگاہ میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دولت۔ دولت سے کبھی انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ غرور و تکبر دو چیزوں پہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، ایک دولت پر اور ایک صحت پر۔ کب اللہ دولت کو چھین لے اور فقیر بنا دے اور کب کون سی بیماری دے دے، صلوات علی محمد۔ اسی لیے دعا کرنا چاہیے میرے مالک جتنی زندگی دینا تو عزت کی زندگی دینا، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں آؤں گا، میرے مالک میں گنہگار بندہ ہوں، ہمیشہ اپنے کو حقیر سمجھے، ہمیشہ اپنے کو ذلیل سمجھے، ہمیشہ اپنے کو پست سمجھے تو اللہ بلندی عطا کر دیتا ہے، اللہ بلندی عطا کر دیتا۔ جناب نوح کی کشتی جا رہی ہے، طوفان رک گیا ہے نا، مگر جو اونچے اونچے پہاڑ تھے ان کے دل میں یہ تھا کہ میں سب سے اونچا ہوں، سب سے بلند ہوں، لہذا یہ کشتی میرے یہاں آ کر رکے گی۔ سارے پہاڑوں کے دل میں جو اونچے اونچے پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ تھے، ان کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ کشتی میرے یہاں آ کر رکے گی، مگر جو سب سے چھوٹا پہاڑ تھا وہ ہے جودی، اس کے دل میں آیا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ جب بڑے بڑے پہاڑوں پہ یہ کشتی نہ رکی تو میری کیا بساط ہے، میری کیا اوقات ہے، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ یہ ادا اتنی پسند آئی خداوند عالم کو کہ اسی پہاڑ پر نوح کو حکم ہوا کہ کشتی کو روک دو،
یعنی اللہ نے کہا اگر تم اپنے کو پست سمجھو گے، ذلیل سمجھو گے، حقیر سمجھو گے تو میں تمہیں بلندی عطا کر دوں گا۔ صلوات علی محمد۔ یہاں تو الٹا ہے جناب، الٹا ہے یہاں کہ اگر کوئی غریب آ گیا اور اللہ نے مجھے غنی بنایا، دولت مند، تو غریب آ کر بیٹھ جاتا ہے تو فور میں اپنا کپڑا کہ چھونے نہ پائے، تھوڑا سا کھسک گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں غنی بناتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فقیر بناتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حیات دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں عزت دیتا ہوں، میں ذلت سے بچاتا ہوں، میں ذلت دیتا ہوں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے بندہ اتنا کہ جو ایک سانس کا محتاج ہے، کہاں پہ سانس رک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تین چیزوں پر غرور و تکبر کرتا ہے، ایک مکان پر، ایک نام پر، اور ایک یعنی لباس پر۔ تینوں پہ انسان غرور کرتا ہے۔ مکان بنا لیا، اب دل میں ہے کہ لوگ دیکھیں، میرے مکان کی تعریف کریں۔ نام اگر شہرت مل گئی ہے، عزت عطا کر دی ہے اس معبود نے، تو انسان مرا جا رہا ہے اور اکڑ کے چل رہا ہے کہ میرا نام ہے، میری عزت ہے، مجھے لوگ سلام کر رہے ہیں، لوگ میری عزت کر رہے ہیں۔ وہ نام پہ مرا جا رہا ہے کہ جناب میرا نام ہے، میرے علاقے میں عزت ہے۔ جہاں پہ میں آ جائے خدا نے تینوں چیزوں کو دکھلا دیا، یعنی مکان پہ ناز تھا، نام پہ ناز تھا، لباس پہ ناز تھا، لباس پہن کر باہر نکلا۔ اب لوگوں کی نظریں کہ جناب مجھے لوگ دیکھ لیں، میرے لباس کی تعریف کریں، اور مجھ سے اچھا لباس کسی اور کا نہ ہو بلکہ سب سے اچھا میرا لباس ہو۔ اس محفل میں، اس مجلس میں، اس یعنی عوام میں میرا سب سے اچھا لباس ہو۔ لباس پہ ناز ہے، مکان پہ ناز ہے، اور نام پہ ناز ہے۔ مگر سب سے پہلی جو اللہ نے نام پہ ناز کرتا تھا، نام کو بدل دیا، دنیا سے گیا۔ میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ، مٹی، اب کسی سے کوئی مرا دنیا سے گیا، انتقال کر گیا، اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ کہاں تشریف لے جا رہے بھائی؟ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی مٹی میں جا رہا ہوں، فلاں کے جنازے میں جا رہا ہوں، فلاں کی میت میں جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے نام کو مٹایا۔ اب کوئی یہ کہتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں وسیع الحسن، بلکہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جنازے میں جا رہا ہوں، میت میں جا رہا ہوں، ڈیڈ باڈی ادھر لے کر آؤ۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا وسیع الحسن کو ادھر لے کر آؤ، بلکہ ڈیڈ باڈی کہا جا رہا ہے، مٹی کہا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے اللہ نے نام کو مٹایا۔ جس نام پہ انسان غرور و تکبر کر رہا تھا، اسی نام کو اللہ نے بدل دیا۔ صلوات علی محمد۔ نام بدل دیا۔ اب دوسری چیز ہے لباس۔ لباس انسان پہن کے نکل رہا ہے، ارے اب نگاہ لباس پر ہے، بار بار امام پر ہے، لوگ میری تعریف کریں، اتنا قیمتی لباس پہن کر آئے، اتنا اچھا لباس پہن کر آئے۔ مگر اسی لباس کو اس نے بدل دیا۔ کفن، کفن جو غریبوں کو دیا جا رہا ہے وہی امیروں کو دیا جا رہا ہے، جو امیروں کو دیا جا رہا ہے وہی غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بدلا نہیں گیا۔ آئیے مکان پہ ناز، غرور، تکبر، مگر اللہ نے اسے بھی بدل دیا۔ قبر، کچی قبر ہے، مٹی میں لٹائے جا رہے ہیں، مٹی پر لٹائے جا رہے ہیں، اوپر چاہے آپ جتنا بھی سرمرمر لگوا دیں، پتھر لگوا دیں، پکی بنوا دیں، مگر جسے لٹایا جاتا ہے جو دنیا سے گیا ہے اسے مٹی ہی پہ لٹایا جاتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو تینوں چیزوں کو اللہ نے دکھلا دیا۔ نام پہ مر رہے تھے، بدل دیا۔ لباس پہ مر رہے تھے، بدل دیا۔ مکان پہ ناز کر رہے تھے، غرور و تکبر، بدل دیا۔ اب جو ہے مکان پہ تمہارا نام نہیں ہے،
بلکہ دوسروں کا نام ہے۔ صلوات علی محمد۔